رمضان نام نہیں بھوکے رہنے کا، رمضان نام نہیں بھوکے رہنے کا، یہ نام ہے خود کو پاک کرنے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ تو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ ہے علامہ مظہر شاہ نقیبی صاحب، اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں احسن یوسف صاحب، جو کہ ایک نعت خواں ہیں، بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ تو میں اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جانے سے پہلے، جیسے آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ چلتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، تو سب سے پہلے میں احسن یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کر دیں، تو اس کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے نا وہ باقاعدہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت آپ نے پڑھی، اور آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میری اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے ٹائم دیا۔ تو میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے احترام رمضان، یعنی کہ رمضان کا احترام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اور تیسرا روزہ بھی ہے، اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی مبارک مہینہ ہے، تو اسی لیے آج جو ہے ہمارے ساتھ مظہر شاہ صاحب ہے موجود ہیں، تو انہی سے ہم کہیں گے تھوڑے سے ہمیں رمضان کے احترام کے متعلق کچھ چیزیں بتائیں، کیونکہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ احترام بھی ہیں، وہ شاید ہم کرنے میں قاصر ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا کچھ آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار امتیاز صاحب، اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک آپ نے اچھا سوچا اس معاملے میں کہ علماء کرام کو بلا کر مختلف مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، جب ہم نے روزہ رکھ لیا، اب ہمیں چاہیے کہ روزے کی حفاظت کریں، روزے کو مکروہ نہ کریں، روزے کو ضائع نہ کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ انسان اپنے ہاتھ کو شریعت کے مطابق چلائے، اس کی آنکھ بھی شریعت کے مطابق چلے، اس کے کان بھی شریعت کے خلاف نہ ہوں، اس کی زبان بھی شریعت کے خلاف نہ چلے، اس کے پاؤں بھی شریعت کے خلاف نہ چلیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزے کے ساتھ ہوں، ویسے تو ہمیں روزے کے علاوہ بھی جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر جھوٹ سے، ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے، غیبت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے شب و روز قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر پر رونق افروز ہو رہے تھے، سرکار نے پڑھا آمین، ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پڑھا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پڑھا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں انفرادیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔
سرکار نے فرمایا میں نے آمین پڑھا. میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. سرکار نے فرمایا میں نے آمین پڑھا اور تیسری سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے. تو یہ 3 دعائیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین پڑھا ہے. میرے دوستو، ایک غیر مسلم کا واقعہ کافی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اس غیر مسلم نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک کے دنوں میں کھاتے پیتے دیکھا، سر عام کھاتے پیتے دیکھا، تھپڑ مارا، کہا تجھے نہیں پتہ یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اس غیر مسلم کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو کھاتے پیتے رہتے ہیں. کہا میں کھاتا پیتا ضرور ہوں لیکن روزے رکھنے والوں کے سامنے میں نہیں کھاتا، ان سے چھپ کر کھاتا ہوں. جب وہ غیر مسلم فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کیا وجہ، تو مسلمان ہی نہیں تھا، تجھے اللہ نے جنت کیسے دی ہے؟ کہنے لگا میں رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، اسی ادب و احترام کی وجہ سے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. ایک غیر مسلم اگر رمضان المبارک کا احترام کرے اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو اور جنت بھی ملے، اور مسلمان اگر رمضان المبارک کا احترام کرے گا اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوگا. کیا خوبصورت بات آپ کر رہے تھے، اور حقیقت بات ہے کہ ایک غیر مسلم کو اگر اتنا بڑا درجہ مل سکتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر اگر رمضان کا احترام کریں تو حقیقت میں ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ کس چیزوں سے نوازے گا. تو یہ سلسلہ ہم اسی طرح ہی چلاتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نعت پیش کر دیں ہماری خدمت کی، ہمارے آڈینس کی خدمت میں. انشاءاللہ میں ضرور پیش کرتا ہوں اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. میں کلام پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں. حضور برکت کے لیے ہماری آڈینس بھی سرکار کی ذات کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیے جاتا بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. تو کرم 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 کرم
کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ہاں گدا 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 تو بادشاہ تو بادشاہ تو بادشاہ میں ہاں گدا رکھی شرم مولا کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم کرم اللہ کرم کرم مولا کرم کرم مولا یہ اشرا ہی ایسا ہے کہ اللہ سے جتنی التجائیں کر لیں اللہ ہمارے نصیب میں اتنا ہی ثواب اور اجر لکھ دیتا ہے. تو میں اللہ سے تڑپ کے میں آڈینس کے ساتھ بھی مل کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صداؤں میں آپ سب شامل ہو جائیں. کسی ایک کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. مل کے پڑھ لیں. کرم 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 مولا کرم کرم مولا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے. حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو میری دعا مانگتا ہوں. کرم 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 مولا کرم کرم مولا میں چک کے بوجھ گناہ وعدہ میدان حشر جدو جاواں گا. اللہ 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 میں چک کے بوجھ گناہ وعدہ میدان حشر جدو جاواں گا. جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا. ہووے صدا مینو عطا ہووے صدا مینو عطا تیرا رحم مولا کرم کرم مولا. معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری. عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری. نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں پلے گن کوئی نہ جدو سوچا شرماواں. تیری ذات یوں چیری تیری شان یوں چیری تے میں مٹیاں دی ٹیری تیری شان یوں چیری تے میں مٹیاں دی ٹیری. سنے عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری تو
کری بس معاف کری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے آپ نے. اور یقین کریں جب آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ایک عجیب ہی کیفیت سی آ رہی تھی. تو رمضان کا مہینہ اور رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، اور ہم رمضان کے مہینے بھی اگر رحمتیں نہ سمیٹیں حضور کی اللہ کی بارگاہ میں، اگر ہم جو ہے گناہ بھی نہ بخشوا سکیں، تو واقعی رمضان کے مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہمارے لیے. اور جیسے اگر ہم دیکھیں مفتی صاحب کے اکثر ہم رمضان کے مہینے میں لوگ روڈوں پہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. تو کیا اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہوں کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے واقعہ پیش کر دیا ہے غیر مسلم کا. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ترتیب ہے. جی، اس میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے جیسے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جب یہ فرما دیا کہ میری امت کا مہینہ ہے، اس نکتے پہ توجہ دیجئے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پتہ چلا جو رمضان کا احترام کرتا ہے وہ نبی کا سچا امتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی ہے. اور رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، ماہ رمضان میری امت کا مہینہ. اس میں ایک اور نکتہ پوشیدہ ہے کہ رجب میں رحمت کی ہوا چلتی ہے، شعبان میں بادل بنتے ہیں، اور رمضان میں رحمت کی برسات ہوتی ہے. جب رمضان میں رحمت کی برسات ہوتی ہے تو جس کو اللہ رب العزت نوازنا چاہتا ہے یقیناً وہ اپنی خالی جھولیوں کو بھرتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو روزہ رکھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو جھوٹ سے باز آ جائیں گے. اللہ نہیں چاہ رہا، معاذ اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک جسے اپنی حالت بدلنے کی خود فکر نہ ہو. تو تمہیں فکر نہیں ہے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تم گناہ کرو نیک کام کرو، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اللہ نے طاقت دے دی ہے. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان سنیے، ایمان تازہ کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سخی وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر جب جائیں تو وہ بھیک دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. اور کچھ سخی وہ ہیں جو خود گھر گھر جا کر اب خیرات دے کر آتے ہیں. فرمایا کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، اور قرآن بھی سخی ہے. کعبۃ اللہ وہ سخی ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے. رمضان اور قرآن یہ وہ سخی ہیں جو گھر گھر جا کر سخاوت کے دریا بہا کے آتے ہیں، خیرات دے کر آتے ہیں، نواز کر آتے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے، ہماری آنکھ محدود ہے، اللہ کے جلوے لامحدود ہیں. آنکھ محدود ہے، اللہ کے جلوے لامحدود ہیں. سورج محدود ہے، اس کی روشنی لامحدود ہے. چاندنی محدود ہے، چاند محدود ہے، چاندنی لامحدود ہے. سمندر محدود ہے، اس کی لہریں لامحدود ہیں. نظر محدود ہے، نظارہ لامحدود ہے. ہماری جھولی محدود ہے، اللہ کی عطا لامحدود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ادب و احترام سے گزاریں، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں. جب انسان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے وہ گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب انسان اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ گویا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو اللہ توبہ کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے،
وہ گناہ کر کے توبہ کریں، آنسو بہائیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وہ بھی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک پانی وہ ہے جو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ آشوب چشم ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، جب گندا پانی نکلے گا وضو کو توڑ دے گا۔ جسم پر پھوڑا ہو، پھنسیاں ہوں، جب وہ پھوڑا پھٹے گا، گندا پانی نکلے گا، اپنی جگہ سے بہے گا، وضو کو توڑ دے گا۔ آشوب چشم ہو، جب پانی نکلے گا بیماری کا وضو کو توڑ دے گا۔ ایک پانی وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے آنسو سے نکلتا ہے۔ اس پانی میں اور دوسرے پانی میں فرق کیا ہے؟ ایک پانی وہ ہے جو وضو کو توڑ دیتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا کی وجہ سے آنسوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ کے دیدار کے وقت۔ ایک ہے دیدار، زیارت، اور ایک ہے ملاقات۔ دیدار دور سے ہو جاتا ہے، زیارت دور سے ہو جاتی ہے، ملاقات قریب سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب العزت روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا، ملاقات کروائے گا، رب سے ملاقات کرے گا روزے دار۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، اتنا رش ہوگا، اتنی بھیڑ، اتنا مجمع، وہاں تو دھکے ملیں گے، اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، رب سے ملاقات کیسے کریں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے کی خاطر تم اپنی اپنی مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی دھکے کے، ہجوم کے، بھیڑ کے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر آسانی سے چاند کو دیکھ سکتے ہو، اسی طرح قیامت کے روز روزہ دار بھی اپنے رب کو دیکھ سکے گا، رب سے ملاقات کر سکے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ۔ اور واقعی روزے کا احترام، روزے کی فضیلت، اور رمضان کا مہینہ ہو، اور یہ سارے سلسلے جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پہلا عشرہ ہمارا رحمت کا عشرہ، جتنی رحمت ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ دوسرا عشرہ ہمارا مغفرت کا، جتنی معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور تیسرا ہے آگ سے نجات، جہنم کی آگ سے نجات کا سلسلہ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں، جس طرح یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم روزہ رکھ لیں، صرف بھوک اور پیاس کی جس طرح روزہ نہیں ہوتا، ہم نے اپنی روح کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے۔ جس طرح اب یہ ہم نے روزہ رکھ لیا، کسی کو گالی دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اسی طرح روزہ رکھ لیا اگر ہم نے اور کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو اس روزہ رکھنے کا بھی شاید ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے کو خیر اسی طرح ہی ہم چلاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا دوبارہ سے کہ پہلے ہی آپ نے اتنی خوبصورت نعت پڑھی ہے، اور ابھی احسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ ایک خوبصورت سی کوئی نعت یا کلام پیش کر دیں ہمارے آڈینس میں ضرور ابھی مظہر صاحب 14ویں کے چاند کی بات کر رہے تھے، تو میرا اچانک سے سرکار کے ایک بہت خوبصورت عنوان ہے، ایک بہت خوبصورت کلام ہے، اور سرکار کے اوصاف کے اوپر ہے، سرکار کے حسن کے اوپر ہی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ کلام پیش کروں، اور یہ میرا اپنا بہت پسندیدہ کلام ہے۔ ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ جب یہ الفاظ سنے تو سرکار کے حسن کے اوپر پھر میں یہ کلام ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور برکت کے لیے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکم۔ تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا واللہ، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ
خطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا واللہ، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نا 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 نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی، تک لیندی، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام ایسا، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام ایسا، کیسا کہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اسی کلام کے ساتھ رحمت کا اشرہ جو ہے، تو اسی کلام کے ساتھ جو اکثر یہ گرہ بندی ہم لگاتے ہیں، تو میں وہ کلام پیش کروں گا تو آپ وہ بھی سماعت کریں کہ رحمت کا اشرہ کے ساتھ ہم کیسے مانگیں گے کہ سوئے سوئے بتگا بتگا تو بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے گا، اپنی رہ گئے مان کے سمندر میں اتر جانے دے گا، اپنی رہ گئے مان کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ
ٹھکانا ہوا زر سے بے ٹھکانا ہوا زر سے مجھے گھر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوان نامظفر کو در جنت سے روک مظفر کو در جنت سے کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے ہاں یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آواز پائی ہے آپ نے، اور ساری ٹرانسمیشن تو آپ نے اپنی طرف لوٹ لی ہے، ہمیں تو بات کرنے کا کچھ موقع ہی نہیں مل رہا، اور جو آڈینس دیکھ رہی ہوگی وہ بھی یہی کہہ رہی ہوگی کہ بس یہی سلسلہ چلتا رہے اور ہم جو ہے نا وہ سنتے رہیں۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ افطاری کا ٹائم بھی آن پہنچا ہے، کیونکہ ساری ٹرانسمیشن تو آپ نے اپنی طرف لوٹ لی ہے۔ تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش تو یہی ہے کہ رمضان کے اندر احترام کیا جائے، کیونکہ رمضان کی فضیلت ہی اتنی ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم اس کو بیان کرنا بھی چاہیں تو شاید نہیں کر پاتے، کیونکہ لاکھوں حدیثیں موجود ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ اتنے زیادہ ہیں، قرآن کے اندر اتنا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں اور 2 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان اور ایک نور قرآن۔ اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کے دن کا اندھیرا۔ فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا وہ قبر کے اندھیرے سے بھی محفوظ رہے گا اور حشر کے اندھیرے سے بھی محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں کئی حکمتیں موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ جس میں شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر نفل پڑھو تو تمہیں فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے میری اس ٹرانسمیشن دولت رمضان کے اندر وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ گزرتے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ افطاری کا بھی وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا کروا دیں، تو اس کے بعد پھر ہم اپنے ناظرین سے جو ہے وہ اجازت لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، ہم سب کا مل بیٹھنا، بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، اس محفل کو چلانا، اس پروگرام کو چلانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے یہ جو روزے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنا مرد عورتیں بچے بوڑھے نوجوان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنا بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، یا اللہ ہم سب کی زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی ہر نیک جائز دعا پوری فرما، بار بار مکہ و مدینہ کی سب کو بعدم حاضری نصیب فرما، روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر سے، اور جو بھی آڈینس ہمارا یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہے دولت رمضان، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے اندر روزہ تو رکھ لیتے ہیں تو باقی سارے جو بھی احکامات ہیں ان کو بھی پورا کریں، خاص طور پر احترام لازمی ہے، رمضان کے اندر احترام لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ روڈ کے اوپر اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا یا وہ کھا رہا ہے تو آپ اسے لڑنے لگ جائیں، تو ایسا آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔